الحمدللہ آج 6 جنوری 2024 کو اس انگریزی کے مطابق نئے سال کا پہلا درس ہم الحمدللہ اپنے وقت مقررہ پر منعقد کر رہے ہیں۔ سورہ انعام کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ آیت نمبر 50 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 51 سے ہم اپنی درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں لاگو کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلا درس ہمارا جہاں پہ اختتام ہوا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر بات کو ختم کیا تھا جس لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوا کرتے تھے، جو کہ آپ کے پہلے مخاطبین تھے۔ وہ لوگ آگے سے بجائے بات کو ماننے کے آگے سے ڈیمانڈز کیا کرتے تھے عجیب و غریب قسم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرایا کرتے تھے، متنبع کیا کرتے کہ بھئی تم یہ جو کام کر رہے ہو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ ان کو پچھلے قوموں کے واقعات سناتے تھے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں واقعات بیان کیے ان کو بتایا کرتے تھے کہ اس کاموں کا یہ نتیجہ ان کے ساتھ نکلا، اس طریقے سے وہ قومیں تباہ و برباد ہوئی، اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرتے، وہ آگے سے حجت بازیاں کرتے تھے کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا تم ہمیں ڈرائے جا رہے ہو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ کے کیوں نہیں دکھا دیتے تم؟ لے آؤ، اللہ کا عذاب لا سکتے ہو تو اگر سچے ہو تو۔ تم جو اپنے اس قسم و پرسی کی حالت میں ہو کہ تم نے شب ابی طالب میں قید کر دیا، تمہارے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں رہا، تمہارے پاس اللہ کے خزانے کیوں نہیں اتر جاتے؟ تم اللہ کے اگر اتنے مقرب ہو، تمہارے پاس تو خزانے ہونے چاہیے، تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ اس قسم کے مختلف قسم کے جو ہے وہ بکواسیات سمجھ لو جو آگے تو حجت بازیاں وہ آگے سے کیا کرتے تھے، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پہ ایک ٹارچر کرتی تھی، اس چیز کو ان کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اور معلوم ہوتا ہے آیات بتاتی ہے اس قسم کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایک طلب ہوتی تھی اس چیز کی کہ یا اللہ تو ان کو معجزہ دکھا کیوں نہیں دیتا، یہ اس کی تیری کھلا تیری آیات کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کیا مشکل ہے، تو اللہ کل شیء قدیر ہے، کن فیکون کا مالک ہے، دکھا دے ان کو معجزہ، ان کے زبانیں بند کر دے۔ لیکن ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہم پڑھ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر ہے شکر تو بھی زمین کے اندر کہیں قریت کے جناب سرنگ نکال لو یا آسمان پہ سیڑھی چڑھا کے لے آؤ، معجزہ ان کو دکھا دو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو یہ اصول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اس طریقے سے معجزات ہی دکھائے گا، کیونکہ منہ مانگے معجزات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کر دیا کہ جب منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس قوم کو اللہ تعالیٰ پھر ملیا میٹ کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اب نہیں کرنا تھا، کیونکہ پہلے جو انبیاء آیا کرتے تھے وہ ایک خاص علاقے کی طرف، ایک خاص قوم کی طرف آیا کرتے تھے، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء یعنی کہ زمین پر موجود ہوتے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کے پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے۔ اس وقت یہ بات اور تھی کہ قوم نے اگر نافرمانی کی، انہوں نے منہ مانگا معجزہ مانگا، نہیں ہوا، اللہ نے اس علاقے کو اس قوم کو ختم کر دیا، اس کے نبی کے پیروکار کو بچا لیا، باقیوں کو ختم کر دیا۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کے آئے اور پوری انسانیت طرف بن کے آئے، تو ظاہر ہے اب وہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے معجزہ دکھا کر پھر پوری انسانیت کو ختم کر دے، وہ ظاہر ہے وہ چیز جو تھی اللہ کی حکمت کے خلاف تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرف نہیں آیا کہ تو معجزہ مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ تو کل شیء قدیر دکھا دیتا، لیکن بعد میں اللہ کی سنت جو ہے پھر اللہ ختم کر دیتا ہے، وہ ظاہر ہے اب نہیں ہونا تھا، کیونکہ آخری اب موقع تھا یہ۔ تو ان چیزوں سے پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ ہوتے تھے، تکلیف دہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا آخری آیات میں جواب دلوا دیا تھا کہ تم جو یہ فرمائش کر رہے ہو، میرا اس میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے، نہ میں نے تم سے یہ کہا کہ وہ خزانوں کو مالک ہو جو تم مجھے خزانوں کا دانہ دے رہے ہو، نہ میں نے کوئی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں بڑا سب جانتا ہوں، ہر چیز میں اپنی اچھائیاں اکٹھی کر لوں گا، پھر کوئی بات نہیں ہے، نہ میں نے کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں عام انسان ہوں۔ تو اینڈ میں کیا بات ہے کہ میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی آ رہی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام میرے پاس آ رہا ہے، وہ میں پیغام پہ میں عمل کر رہا ہوں، وہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اللہ کہ مجھے یہ حکم ہے تمہیں پہنچا دو تو میں پہنچا رہا ہوں۔ تو تم اس قسم کے میرے سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرو، میرے ساتھ اس طریقے سے حجت بازیاں نہ کرو، میرا اس قسم کا دعویٰ ہی کوئی نہیں جو تم میرے سے ڈیمانڈ کرنے لگ پڑے۔ تو یہاں پہ جو تھا اس چیز کا ہوا تھا اختتام ہمارے پچھلے رکوع کا۔ اب اگلا جو ہمارا رکوع شروع ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سے بات کو سٹارٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے خطاب کیا، خطاب تو ظاہر ہے پہلے نبی سے ہی ہوتا ہے، نبی کے ذریعے سے پھر ہم تک بات پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بات کو چلایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انذار کرو، ڈراؤ، متنبع کرو، خبردار کر دو ان لوگوں کو، وَأَنذِرْ متنبع کر دو بِهِ کس کے ذریعے، اس کے ذریعے، یعنی کہ اس وحی کا، جس سے پچھلے اقرار کروایا تھا کہ میں تو اس وحی کا تابعدار ہوں جو میرے طرف آ رہی ہے، اس وحی کے ذریعے، وہی کیا ہے، وہ وحی قرآن ہے اصل میں، تو اس وحی کے ذریعے تم ان لوگوں کو متنبع کر دو، کن لوگوں کو کرنا متنبع، جو کہ یخاف ہونا، جس چیز کا خوف رکھ رہے ہیں کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کے ہاں جمع ہونا ہے، کہ اپنے رب کے طرف اکٹھے ہونا ہے، ان کو اسی کا احساس ہے۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے جو اس چیز کا خوف رکھتے ہیں دل میں کہ انہیں ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جس سے پہلے مخاطبت آئی کہ ان کو ہر چیز سے ڈرائے جا رہے ہیں، وہ بجائے ڈرنے کے الٹا آگے ڈھیٹ بن کے آ رہے ہیں، جن کے بارے میں
بتایا کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچان بھی چکے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر، ان کے لیے برابر ہے تم ان کو انذار کرو، متنبہ کرو یا نہ کرو، لا یؤمنون، یہ نہیں ایمان لائیں گے. تو وہ کیٹیگری ہوتی ہے. یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ اصل میں ان لوگوں کا تذکرہ آیا ہے کیونکہ عام طور پہ دو تین قسم کی کیٹیگری دنیا میں ملتی ہیں دیکھنے میں. ایک تو وہی ہے جو کہ بالکل ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو گئے کہ بالکل انہوں نے بات کو ماننا ہی نہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جو ڈراؤ نہ ڈراؤ، ان پہ مور لگتی ہے، ان کا خاتمہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے پھر جو کہ اللہ کے حکموں کے تابع داری ہوتے ہیں، جو کہ سابقون اولون میں چلے جاتے ہیں، وہ کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں. وہ اللہ کے یعنی کہ مخلص بندے ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر شیطان کا ویسے زور نہیں چلتا، کیونکہ شیطان نے جب پہلے بار اللہ سے چیلنج جو لیا تھا، اس نے مہلت مانگی تھی، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا میں سب کو اغوا کر لوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو مخلص بندوں سے تو اس نے پہلے ہاتھ کھڑے کیے، لیکن مخلص بندوں کا میں کچھ نہیں کر سکوں گا، ہاں دوسرے جو ہیں ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے مخلص ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بالکل سنسیئر رہتے ہیں کہ اللہ جو تو کہیں گے میں نے تو وہی کرنا ہے. تو ان سے شیطان پہلے بریز ہے، ان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دوسرے وہ ہو جاتے ہیں جو کہ ویسے چیلے چانٹے بن جاتے ہیں، اس کے وہ ہم نوا ہو جاتے ہیں، اس کے بھی کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس کے کرندے ہیں. لے دے کے رہ جاتے ہیں درمیانے لوگ، بیچ کے لوگ جو نہ ادھر پوری طرح ہوتے ہیں نہ پورے ادھر طرح ہوتے ہیں. وہ سینٹر میں ہوتے ہیں کہ وہ ڈر بھی رہے ہیں، اس چیز کا خوف بھی ہے کہ ہم کوئی پکڑے نہ جائیں، لیکن ان کے اوپر کیونکہ شیطان اٹیک کر رہا ہوتا ہے. ایک طرف سے اٹیک سے ویسی بری ہے وہ کر نہیں سکتا، دوسرے اس کے ساتھی ہیں، ان بیچ والوں پہ وہ اٹیک کرتا ہے. ان بیچ والوں کو پھر وہ مختلف قسم کے دھوکے دیتا ہے، مختلف قسم کے ان کو جھوٹے سہارے دلواتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم جو بھی ہو صحیح ہے، تم بخشے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی ہے. مختلف قسم کے جو ہے نا جھوٹے دلاسے ان کو دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ضرور ہے لیکن کسی اصولوں کے تحت ہے، بالکل الٹ اپ نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو اس چیز کا خوف ہے کہ انہوں نے اپنے رب کے حضور جمع ہونا ہے، تم ان کو اس کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے متنبع کر دو، خبردار کر دو. خبردار کس چیز سے کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. خبردار اس چیز سے کرنا ہے کہ ان کے لیے ہرگز بھی اللہ کے سوا نہ کوئی ولی یا نہ کوئی شفیع ہوگا. جنہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوتے ہیں ایسا کر وہ اس چیز کو پہلے کان کھول کے سن لیں کہ اس دن بچانے والا کوئی نہیں ہونا، نہ اس دن وہاں پہ کوئی ولی ملے گا نہ کوئی شفیع ملے گا. اب ولی جو ہے کہ بڑا یعنی کہ ایک جامع قسم کا لفظ ہے، بہت سارے مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے ولی کے معنی دوست بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی مددگار بھی ہوتے ہیں، پشت پناہ بھی ہوتے ہیں، سرپرست بھی ہوتے ہیں، کئی قسم کے مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب ولی کا ہم جو بھی مفہوم لے لیں، دوست سے لے لیں، اس سے پشت پناہ لے لیں، مددگار لے لیں، کچھ بھی لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نفی کر دی کہ وہاں کوئی ولی ہوگا ہی نہیں. نہ وہاں پہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی، کچھ بھی وہاں تمہیں نہیں ملنے لگا. اس چیز کو کان کھول کے سن لو. اس کے بعد ہے ولا شفیعون، نہ ہی کوئی وہاں سفارش کرنے والا ہوگا. سفارش بھی وہاں پہ کوئی الٹ اپ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سفارش کا معاملہ تو کئی آیات کے اندر ڈسکس کیا ہے، لیکن کہیں پہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کو اس طریقے سے نہیں پیش کیا کہ بہت بڑا کو سہارا بنا کے پیش کر دیا گا بھائی ٹھیک ہے جنہوں نے اپنے جانب پر ظلم کر لیا کو پریشان نہ ہو، وہاں پہ بڑی سفارش ہو جائے گی، تم نکل جاؤ گے. نہیں، ایک جگہ بھی ایسا نہیں کہا، بلکہ کئی مقامات پہ بالکل کاٹا ہے کہ تم ذہن سے نکال دو وہاں کی سفارش ہوگی. یہ بھی آیت ان میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی شفیع وہاں پہ نہیں ہوگا. پھر اسی طرح وہ آیت الکرسی سے پہلے جو آیت آتی ہے اس میں بھی یہی بات کہی گئی کہ ڈرو اس دن سے جس دن وہاں پہ کوئی کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، کوئی وہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لے دے والا معاملہ نہیں ہوگا، نہ ہی وہاں پہ اس دن سفارش ہوگی. اس دن اس میں بھی بالکل سفارش کو کاٹا گیا تاکہ ہمارے ذہنوں سے یہ پرور نکل جائے کہ وہاں پہ بس سفارش ہوگی ہم بخشے جائیں گے. وہاں کھلے عام سفارش کا کوئی تصور نہیں ہے. سفارش ہوگی ضرور، لیکن وہ بڑے کسی طریقے سے ہوگی، بالکل کسی اصول کے تحت ہوگی. سفارش اسی شخص کی ہوگی جو کہ سفارش کا اہل ہوگا، سفارش کا حقدار ہوگا، اس نے کچھ اتنی محنت کی ہوگی کہ اس کے لیے کوئی سفارش کی جائے. کیونکہ الٹ اپ سفارش تو ہماری دنیا میں بھی نہیں چلتی. سمجھ لو اگر آپ کے پاس کسی کی سفارش کرنے کا اختیار ہے، آپ کو کوئی عہدہ دیا گیا کہ آپ کسی کی سفارش کر سکتے ہو، تو آپ بھی اگر کوئی انصاف پسند انسان ہو تو کسی کی فضول میں سفارش نہیں کرو گے، سفارش دیکھ بھال کے کرو گے کہ بندہ اس اہل ہے بھی کہ سفارش کی جائے کہ نہیں. ایک بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے، وہ محنت کرتا ہے، دیکھتا ہے ٹھیک ہے بھائی سارے لوگ کھیل رہے ہیں، وہ بچہ کھیلنے نہیں جا رہا، وہ اپنی محنت کر رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، سارا کچھ پورا ٹائم دے رہا ہے. اب وہ کہیں پھنستا ہوا نظر آئے گا تو آپ کا دل کرے گا یار نہیں اس نے بچے نے بڑی محنت کی، سفارش کریں نہیں یار کوئی بات نہیں، اگر یہاں سے غلطی کر گیا ہے تو کوئی نہیں، اس نے محنت پوری کی ہے. یہ کچھ کرتا ہی نہیں، آپ نے دیکھا کہ اس نے کبھی پڑھ کے نہیں دیکھا کبھی کو، تو اگر آپ انصاف پسند ہوگا آپ اس شخص کی کبھی سفارش نہیں کرو گے یار اس قابل نہیں کہ سفارش کی جائے، کچھ کیا ہو تو میں اس سے سفارش کروں نا. تو سفارش دنیا میں بھی اصول کے تحت ہی ہوتی ہے. تو خاص طور پہ جن کی سفارش پہ یعنی کہ ہمارا سب سے زیادہ توقع ہے بھروسہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ان کی دنیا میں ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کسی کی سفارش کو نہ قبول نہیں کیا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جو فاطمہ نامی ایک عورت تھی، اس نے چوری کری تو اس کے ہاتھ کاٹنے کے جب آرڈر دیے گئے تو وہ کسی امیر قبیلے کی تھی، تو اس کی طرف سے سفارش پیش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، غالباً اسامہ کا نام لیا جاتا ہے،
کہ ان کو آگے بھیج دیا کہ آپ سفارش کرنے کے اس کے وہ کچھ نرم معاملہ کریں تو اتنا سخت دانہ دے ہاتھ نہ کاٹیں اس کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کو مسترد کر دیا کہ نہیں یہ کام نہیں ہے, جو اصول ہے وہ اصول ہے. یہ تو فاطمہ کسی اور کی بیٹی ہوگی, فاطمہ میری بیٹی بھی تھی, میں اس کے بھی ہاتھ کٹوایا تھا. اصول اصول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے اوپر رول کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کوئی سفارش قبول نہیں کی. تو جو اتنے عادل اور انصاف پسند نبی ہیں ہمارے دنیا میں جنہوں نے یہ مثال کام کر کے دکھائی, ان کے بارے میں ہم یہ تصور کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ ٹپ کی سب کی سفارش کرتے رہیں گے, چلو جی میرا امتی اس کو بھی جانا دو, اس کو بھی جانا دو. بالکل ہمارا غلط تصور ہے, ایسا کوئی نہیں ہوگا. بارش ہوگی اس کی ہوگی جو اس کا حقدار ہوگا, جس نے کچھ کیا ہوگا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں صاف الفاظ میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف پیچھے ہونے سے, ان کو کان کھول کے سنا دو کہ وہاں اس دن کوئی ولی نہیں ملنے والا, کوئی شفیع نہیں ملنے والا. لعلہم یتقون, تاکہ یہ یہیں پہ بچ جائیں. ان کو یہ بتا دو کہ اس دنیا میں بچ بچا کے تم نے جانا ہے. اگر اپنی مرضی کر کے چلے گئے اسی چکر میں کہ میں کوئی نہ کوئی نکال دے گا, کسی کا دامن پکڑ میں پار ہو جاؤں گا, اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت ہٹاؤ جو کہ صبح شام اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں, اسی کا صرف خوشنودی, اسی کے چہرہ چاہتے ہیں, اسی کی رضامندی چاہتے ہیں. ان کو اپنے آپ سے دور نہ کرنا. اب چاہے وہ کس طرح کے بھی ہیں, اس کا عام طور پر سیاق و سباق جو بتایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے دین کی, تو ظاہر ہے دین کی دعوت بھی سب کے لیے تھی, ہر خاص و عام کے لیے تھی. غریب غربا بھی تھے, امیر کبیر بھی تھے, سارے تھے. دعوت تو سب کے لیے تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے بڑے سرداروں کی طرف دعوت بھیجتے تھے, تو سردار جو تھے بڑے بڑے قبیلوں کے, جو وہ آ کے ملنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اچھا ٹھیک ہے جب ہم ملیں گے آپ سے, بتائیں جی آپ کیا بیان کرتے ہیں. تو سننے آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو غریب غربا ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان پہلے لا چکے ہوتے تھے. اصحاب صفہ وغیرہ کا تذکرہ اس میں کیا جاتا ہے. وہ غریب غربا یعنی کہ اس ماحول کے مطابق ایک یعنی کہ چھوٹے درجے کے کم تر لوگ سمجھ لو کہ وہ ایک امیر کبیر ہیں, ایک بیچارے عام جیسے لوگ ہوتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ان کو حقیر سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ کیا آپ کے ساتھ ہر وقت چمڑے رہتے ہیں, ہم نے آ کے بیٹھنا تھا, ہمارا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے, ہمارا معیار کچھ اور ہے, ہم قبیلے کے سردار ہیں, آپ نے کوئی اسپیشل ٹائم دے, کیا ہر وقت آپ کے یہی لوگ بیٹھے تھے, ان کو تو پرے کرے ذرا. تو یہ معلوم ہوتا ہے سیاق و سباق سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا کہ چلو یہ تو ایمان لائے چکے ہیں ٹھیک ہے, لیکن چلو ان کے لیے اگر میں کوئی اسپیشل ٹائم نکال دوں تو یہ بڑے ہیں سردار ہیں, ان کے پیچھے پوری کی پوری لگیڑ ان کے پیچھے جناب لگی ہوئی ہے, یہ مان کے تو چلو سارے کے سارے مان لیں گے, کوئی تقویت ملے گی. تو شاید دل میں کہیں یہ بات ہے کہ چلو ٹھیک ہے ان کے لیے میں کوئی علیحدہ ٹائم دوں گا, ان کو تھوڑی دیکھوں گا بھائی اس ٹائم تم نہ آیا کرو. وہ آپ کے پاس ظاہر پاس بیٹھنا چاہتے تھے, وہ تو اللہ کی رضامندی چاہتے تھے, وہ تو ہر حکم سننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہے ہم اس کے مطابق چلیں. ان کو تو توجہ یہ تھی کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں, وہ تو اس لیے بیٹھتے تھے آگے. لیکن شاید دل میں کہیں یہ بات ہے کہ چلو کچھ خیام ان کے لیے نکال دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں, قبیلے کا سردار مسلمان ہوگا, پورا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا, تقویت ملے گی, اسلام مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو روک دیا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, جو لوگ اللہ سے دعا کرنے والے ہیں, جو دن رات اللہ کی خوشنودی چاہ رہے ہیں, ان کو تم نے دور نہیں کرنا. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء. تمہارا ایک دوسرے کے حساب سے کوئی تعلق نہیں, ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. جیسے انسان کہتے ہیں نا کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں ڈلنا ہے, کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصول بتا دیا کہ جو یہ تمہارے پاس سننا آ رہے ہیں, بات سننا چاہ رہے ہیں, اور یہ اس میں یہ یعنی کہ لگا رہے ہیں ریسٹرکشن کے بھی, ان لوگوں کو پرے کرو اپنے سے, تم نے ان کو پرے نہیں کرنا. یہ اپنے حساب کے ذمہ دار ہے, تم اپنے حساب کے ذمہ دار ہو. ان کے چکروں میں تم ان کو اگر اپنے سے دور ہٹاؤ گے, اللہ تعالیٰ چیز کو پسند نہیں کر رہا. اللہ فرمایا کہ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر تم نے ان کو اپنے سے دور کیا تو پھر تم ظالموں میں سے ہوگے, تم زیادتی کرو گے, تم ناانصافی کرو گے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم چھوٹے لوگ ہیں تم ان کو دور کر دو, وہ تو اللہ کے پیغام سننے کے لیے تمہارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, تو محبت سے بیٹھے ہوئے تمہارے پاس کہ ہر ایک چیز کو ہم دیکھیں. ان کو تو خوشنودی یہی ہے کہ وہ تو صرف اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں, اسی سے دعا مانگ رہے ہیں ہر حال میں. ایسوں کو تم نے دور نہیں کرنا. اب یہ آج کل کے دور میں بھی کئی لوگ اس قسم کے نظر آتے ہیں, ہم اگر آس پاس دیکھیں گے لوگ ایسے ملیں گے جو انتہائی شریف النفس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ, یعنی کہ عام ماحول کے مطابق وہ تھوڑے سے زیادہ جو ہے نا شریف نظر آتے ہیں. کہ انسان بات عجیب سا محسوس کرتا ہے, یار یہ اتنا شریف آدمی کیا عجیب ہی ہے. اس سے ہمارے جاننے والوں میں بھی تھے, آپ لوگ جانتے ہوں کہ ظفر صاحب تھے, الحمدللہ حیات ہیں, انتہائی نیک آدمی, انتہائی نائس آدمی. اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں کہ انسان ایسے کوئی کام کہہ دیتا ہے نا کہ باقاعدہ واقعہ ہو کہ کام ان سے کوئی کہہ دے کہ فلانے کو مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی, آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے, تو وہ انسان یعنی کہ ان جس کو کیا دینے کام کرے, وہ اس بندے سے زیادہ خود فکر مند ہوگا. وہ بار بار اس چیز کو احساس کر رہے ہیں, پوچھ رہے کہ کب جانا ہے آپ نے, پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گا, یہ وہ. یعنی کہ ان کو اتنے چیز کی پرواہ ہو گئی کہ یار اس بندے ایسا نہ ہو کہ اس کو میری ضرورت پڑ جائے, میں اس کو اویلیبل نہ ہوں, کہیں فکر اس کو پڑ گئی کہ میں یہ نہ کہ اس نے مجھے ڈیوٹی لگائی تو میں اس کے کام نہ آ سکوں. تو انسان خود اس چیز سے بعد کھینچ کھاتے کہ یار کام میرا, تمہیں میرے سے بھی زیادہ فکر پڑ گئی. تو انسان اس چیز سے نا بعض محسوس کرتا کہ یار کیا ہے اتنا بھی نیک انسان کیا.
لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بڑے وہ قدر والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہیرے ہوتے ہیں جو کہ ملتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی طرف کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے چاہ رہے ہیں، ان کو بے لوس ہے، ان کو اپنا کوئی لالچ نہیں، وہ تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. تو ایسوں کو تم نے دور نہیں کرنا، ایسوں سے کھچ نہیں کھانی، ایسے لوگوں سے تم نے ایسا برتاؤ نہیں کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اس کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچے. ایسا کرو گے تو پھر تم ظالم ہوگے، ظلم کرو گے، ایک ناانصافی کرو گے، آپ کو اپنے مقام سے اگر ہٹاؤ گے تو میں کہا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ تو ہماری دوسری کی آزمائش کرتے ہیں. کیا کہ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ لوگ جن پہ اللہ نے بڑا احسان کیا، یہ جو بڑا ایمان قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ بڑے احسان والے کہ ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، نہ ان کو کھانے کچھ ہے نہ پینے کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے یہ تو ہم ایک دوسرے کی آزمائش کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تمہیں کھانے کو ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے تقوی کو دیکھ رہا ہے کہ کون میری محبت میں آگے بیٹھا ہوا ہے اور کون حجت بازی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کون سی بہانے بازی بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کہہ رہی ہے ایک دوسرے کی آزمائش ہوتی ہے. ہر طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے انسان کو آزما رہا ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی تم سے ملوائے گا، ان کے ساتھ تم کیا ایٹیٹیوڈ کرتے ہو. اچھوں میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، بہت نیک بھی ہوں گے، نارمل بھی ہوں گے، ظالم لوگ بھی ہوں گے. ہر طریقے سے مختلف انداز سے آزمائش ہونی انسان کی ہر طرح سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بعض کو بعض سے ہم آزماتے ہیں تاکہ باتیں بنانے والے کو کہتے ہیں کہ لو جی انہی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے، ان پہ بہت زیادہ آسان کیا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ جان رہا ہے کہ کون شکر اس کا ادا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. اس حال میں بھی جو اللہ کا شکر کر رہا ہے، جو سارا کوئی لے کے بھی ناشکری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ چیز کو جانچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر امیر کبیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو گیا، اور جو اللہ کا محبوب ہے تو لازمی امیر کبیر ہوگا، ایسے بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب جو ہوں گے وہ غریب غربا بھی ہو سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ یہی اللہ کی کوئی احسان کی پہچان ہوگی کہ وہ لازمی بات ہے کہ اس کے پاس بڑا مال دولت ہوگا. تو ایسا نہیں. مال دولت لوگوں کے پاس بھی جو ہے وہ سکون نہیں ہوتا. بعض سے مال دولت ہی ان کے لیے ایک عذاب بنا ہوا ہوتا ہے. تو بعض لوگ الگ غریبی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ سکون میں ہوتے ہیں، ان کو ذہنی پریشانی کوئی نہیں ہوتی. کہ اللہ تعالیٰ کا وہ چناؤ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون شکر کرنے والا کون نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب ایسے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں جو ہماری آیات کو ماننے والے، ہماری نشانوں کو ماننے والے، اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں، کیا کہنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم نے کہنا کہ سلامتی ہو تم پر. تم نے ان کے اوپر سلامتی بھیجنی ہے، تم نے ان کو سلام کرنے بجائے کہ ان سے دور کرنا تو اور دور کی بات ہے. لیکن ایسے لوگ آ رہے ہیں جو بات کو قبول کرنے والے، بات کو ماننے والے، تسلیم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے دل سے آ رہے ہیں، تو تم نے ان پر سلامتی بھیجنی ہے. ان کو سلام تم نے کرنا ہے. دور ہٹانا تو کہیں چلا گیا، دور ہٹانے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تم نے سلام کرنا ہے. اور پھر کیا کہنا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے حوالے سے تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لے گا. تم پہ اللہ ضرور رحمت کرے گا. تم اللہ کے اتنے قریب آ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے اتنی تم محبت کر رہے ہو، اس کے احکامات کو اتنے توجہ سے سن رہے ہو، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تم کوشاں ہو، تم پر تو لازمی اللہ کی رحمت ہوگی. تو اللہ نے جنرل بیان کیا کہ وَأَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، بات اصل یہ ہے کہ جس نے بھی تمہارے میں سے کوئی برا کام کر لیا جہالت سے، اگنورینس سے، اس کی غلط فہمی سے کوئی کام ہوگا تو نہیں پتہ چلا کہ کام غلط تھا، لیکن جب پتہ چلنے کے بعد ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِ، اس کے بعد فوراً جب پتہ چلا پلٹ آیا، توبہ کر لی، فوراً یو ٹرن لے لیا، غلط مڑ گیا تھا، دوبارہ پھر صحیح موڑ کے اوپر آ گیا. اس کے بعد کیا کیا وَأَصْلَحَ، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی، اس غلطی کو سدھار لیا، پھر سنبھال لیا، دوبارہ اس طرف نہیں گیا. وَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، غلطی کوئی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کے بعد اس پہ اڑنا نہیں ہے. جب پتہ چلا ہے تو پھر غلطی پہ غلطی نہیں کرنی ہے، تو بعد پلٹ آنا ہے، فوری طور پہ سیدھا کر لینا ہے اپنے آپ کو. اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہر ایک کے لیے غفور رحیم نہیں ہے یہاں پہ. اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم اپنی آیات کو پھر مفصل کر کے بیان کرتے ہیں، کھول کے بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ جو ہے وہ سامنے پھر واضح ہو جائے، مجرموں کو پتہ لگ جائے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، سیدھا پھر جہنم کی طرف جا رہا راستہ. اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اتنا کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ مجرموں پہ کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ یہ نہ سمجھے کہ بس ہم جہاں پہ چلے جا رہے ہیں ہم صحیح جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی چیز کھول کے ضرور سامنے رکھ دیتا ہے. قیامت کے دن وہ یہ ادھر نہیں پیش کر سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. مجرموں کا راستہ اللہ تعالیٰ اتنا واضح ضرور کر دیتا ہے کہ جو تم راستے پہ جا رہے ہو یہ جرم کا راستہ ہے. اور غفور رحیم کن کے لیے؟ جنہوں نے اصلاح کر لینی ہے. تو ہمارے اندر اکثر یہ غلط فہمی جو کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم صرف غفور رحیم کی صفت کو لے کے بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہی ہے. صرف غفور رحیم ضرور ہے لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ پھر شدید العقاب بھی ہے، شدید العذاب بھی ہے. اور خاص طور پہ قیامت والے دن جہاں پہ شفاعت کی بات ہوتی ہے، جس کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے زیادہ تر، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ اتنا سخت رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ سفارش تو کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا. وہاں پہ ایک امتی ہونا تک دور کی بات ہے، وہاں پہ خون کے رشتے بھی چھوڑ دیں گے. خون کا رشتہ بھی وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی کہ اپنی تاریخ میں ان کی سیرت میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شاید دنیا سے جانے کا قریب کا وقت تھا یا کیا تھا، تو اپنے گھر والوں کو بلا کے کہا کہ اے میری بیٹی یا میری پھوپھی سی ہے، جو میرے مال سے لینا لے لو، قیامت کے دن پکڑ جاؤ گے تو میں تمہارا کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو نبی نے اپنے گھر والوں کو صاف کر کے بتا دیا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے لگا، یہاں بھی جو ہے لین دین میرے سے کرا لو۔ تو جب وہ اپنے گھر والوں کو صاف الفاظ میں کہہ کے چلے کہ وہاں میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے لگا، تو ہم خالی بھروسہ ایسی چیز کو کر کے بیٹھ جائیں گے، مال کریں نہ کریں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت یوں بخشے جائیں گے، یہ سراسر غلط فہمی ہے ہماری۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ وہ بھی اللہ کے دربار میں ایک کٹہرے میں گویا کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہوگا کہ بھائی کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں کو مجھے میری ماں کو خدا بنا لینا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یعنی کہ یہ نہیں ہوا کہ پوچھیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تو میرے سے کیسے سوال کر رہا ہے، میں تو تیرا بنتا ہوں، تجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ نہیں، اللہ نے سوال کیا تو جواب دینا پڑا، اپنی صفائی پیش کرنی پڑے کہ نہیں یا اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے کہا ہے۔ تو وہاں پہ عام بندہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی بھی وہاں پہ ایسے جیسے کٹارے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ جاہ و جلال ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے جو اپنا نام رکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد قہار کے لیے۔ اس دن کا اللہ نے نام اپنے لیے غفور الرحیم نہیں چنا، واحد القہار چنا ہے۔ اس دن اللہ اکیلا اور قہار ہوگا، وہاں پہ اس دن قہر اس کا نازل ہوگا، وہاں پہ کوئی نرمی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو قیامت کے جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں اور مناظر کھینچے جاتے ہیں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہاں کسی کی کوئی وہاں پہ نہیں چل رہی ہوگی۔ وہاں انسان اپنے بیٹوں کو، اپنی ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، سب کو جا کے دے ڈالنے کرے گا، بس سارے لے جاؤ، پوری دنیا پکڑ لو، مجھے چھوڑ دو۔ تو وہاں کے معاملات بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو مہلت دی ہوئی ہے، اسی کے اندر ہم نے سنوارنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح کر کے بتا رہا ہے کہ وہاں تمہارا نہ شفیع ملے گا، تمہارا نہ کوئی حامی نہ ولی مدد، کوئی نہیں ملنے لگا۔ یہ عالم میں تکون، یہیں تم تقوی کے ساتھ چلو، اپنے زندگی کو بچا کے نکالو، بے دھیانی میں گزارو گے تو آگے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، وہاں کوئی پریشانی حل نہیں ہونے لگا۔ تو یہاں پہ فی الحال ہمارا رقو ختم ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لے کے ایک دفعہ ایک ریویژن کر لیتے ہیں کیا کیا مین پوائنٹس ہم دوبارہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے بتا دی کہ اس قرآن کے ذریعے تم ان لوگوں کو متنبع کر دو جو آخرت کے اپنے لیے فکر مند ہے۔ جو بندہ فکر مند ہے ہی نہیں نا، اس کے لیے تو اللہ نے بتا دیا کہ اندر لم تنذر لا یؤمنون، ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ ان کو فرق کوئی نہیں پڑنے لگا۔ جنہوں نے اس کو سیریس لینا ہی نہیں ہے ان پہ تو کیا فرق پڑنا، لیکن جو فکر مند ہیں ان کو ضرور اس چیز کا آگاہ کر دے کہ تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، وہاں کوئی ولی نہیں ملنے لگا تمہیں، وہاں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ملنے لگا، اس بات کو ذہن سے نکال دو۔ یہ تکون یہی کرو، اپنا تقویٰ یہی کر کے چلو، جو ڈو اینڈ ڈونٹس اللہ نے بتائے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ڈھالتے بچتے بچاتے نکل جاؤ، تب تمہاری بچت ہے۔ اگر یوں ہی کرو کہ جی وہاں فلاں بچا لے گا تو فلاں بچا لے گا، وہاں کوئی نہیں بچانے لگا، وہاں بادشاہ صرف اللہ کی ہے۔ یہاں پہ دنیا میں تو ہم نے بڑے بادشاہ مقرر کر رکھے نا، یہ فلاں بادشاہ ہے، یہ سید بادشاہ ہے، یہ فلاں سرکار ہے، یہ مودی سرکار ہے، یہ کاماں والی سرکار ہے، یہاں بڑے قسم کی سرکاریں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہاں وہاں بادشاہ کسی کی نہیں، وہاں ایک بادشاہ ہوگی اور وہ عادل قہار ہوگا، اس دن اس کی وہ کوئی نہیں کسی کی چلے گی اس کے آگے۔ اس بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا جو کہ صرف اللہ کی رضا جو چاہتے ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، خالص لوگ ہیں، بے لوث ہیں، جو کہ کسی قسم کے لالچ کے بغیر تمہارا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے ساتھ چمٹا کر رکھنا، ان لوگوں سے اپنے دور نہیں کرنا۔ ان کو اگر اپنے سے دور کیا یہ ظلم ہوگا، تمہارے سے زیادتی ہوگی۔ وہ تمہارے ساتھ رہنے چاہیے، چاہے وہ کسی بھی لیول کے ہیں، تم نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اگر چاہے دوسرے بڑے بن کے بیچ میں آ رہے ہوں ان کو پیچھے کر دو کہ بھائی تم بناوٹی بن کے آ رہے ہو، یہ مخلص لوگ ہیں، مخلص لوگوں کو اپنا لازمی جوڑ کے رکھنا، ان کو دور نہیں کرنا، یہ اللہ نے بتایا۔ اللہ نے بتایا ایک دوسرے کا حساب کوئی نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے حساب کا ذمہ دار ہوگا۔ تم نے کوئی ظلم کا معاملہ نہیں اختیار کرنا کہ تم کسی کی فیور میں آ کر کسی اور کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرمایا کہ ایک دوسرے ہم آزمائش کرتے ہیں، مختلف قسم کی جو کیٹیگری دنیا میں ہے یہ آزمائش کے لیے کہ کس کے ساتھ کون کیسا سلوک کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزما رہا ہے، اور پھر شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چن رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کون شکر کر رہا ہے، کون اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ اس میں کوئی امیر کبیر والی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو شکر کرے گا، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ اللہ کے یہاں پھر وہ مقبول ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ پھر بات کو ماننے والے ہیں ان پر تم نے سلامتی بھیجنی ہے، ان کو دور نہیں ہٹانا، ان کو سلامتی بھیجنی، ان کو تسلی دینی ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے رحمت اپنے پر لازم کر دے گا، تم پر رحمت ہوگی کیونکہ تم بات کو ماننے والے ہو۔ یہ ماننے والوں کے لیے سارے رحمت ہے، جو غفور رحیم، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ جب غلطی ہو گئی، غلطی ہو جائے گی، وہ کوئی بڑی بات نہیں، غلطی تو شروع سے ہوتی ہے، غلطی تو آدم علیہ السلام سے سٹارٹ ہو گئی، تو غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جب غلطی پتہ لگ گئی تو آدم علیہ السلام اڑے نہیں، انہوں نے فوراً توبہ کی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، میرے سے ظلم ہو گیا یا اللہ۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی لیکن وہ اڑ گیا، وہ اس نے آگے سے آگے بات کو چلا دیا۔ تو یہ شیطانی صفت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، غلطی کو تسلیم کر لینا بہادری ہے، غلطی کو تسلیم کر لو، واپس پلٹو، اپنی اصلاح کر لو، بس تو وہ بچت ہے۔ اگر اڑ گئے تو پھر کوئی بچت نہیں ہے، پھر انسان گیا کام سے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم بھی اسی کے لیے جس نے پلٹ آیا، اصلاح کر لی۔
تو اللہ کہہ رہا ہم اپنی باتیں اس طرح مفصل کھول کے بیان کر دیتے ہیں، اس میں کوئی لاؤ لپٹ نہیں ہے، کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں جو انسان کے دماغ میں نہ بیٹھ رہی ہو، کھول کھول کے اللہ نے واضح کر دی ہے۔ اور مجرموں کا راستہ اللہ نے بتا دیا کہ پھر جو جرم والے راستے پہ چلے گا وہ کل کو کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ سمجھ لے گا راستہ جرم کی طرف جا رہا ہے اور اس کا انجام پھر برا ہی ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات بڑی واضح ہیں، دنیا ہماری بڑی تھوڑی سی ایک مہلت ہے، کس ٹائم بھی ختم ہو جائے گی، پانی کے بلبلے زیادہ انسان کی حیثیت نہیں ہے، انسان بڑے دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، اپنی جوانی کے نشے میں بڑا کچھ کر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیچھے بتایا کہ ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں، رسی اللہ کی طرف سے دراز ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پکڑ کیسی آ جاتی ہے کہ انسان کو پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اچانک اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہم بے شمار اپنی زندگی واقعات ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے طاقتور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کر کے بتا دیا، فرعون جیسے لوگ اور قارون جیسے لوگ بڑے بڑے خزانے لے کے نکلے، لیکن جب پکڑ میں آئے لوگوں کے سامنے وہیں دھسا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعات بھی ذکر کر کے بتا دیا، اور اپنے لائف زندگی میں بھی میں ایسے واقعات دیکھتے رہتے ہیں، اپنے بڑے بڑوں کو، سیاستدانوں کو دیکھ لو، بڑے حکمرانوں کو، طاقتوروں کو دیکھ لو، کہ ایک لمحہ لگتا ہے انسان کی اوقات کچھ نہیں ہے، وہ پکڑ میں کس ٹائم آ جانا ہے، اس سے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ بس یہ تھوڑی سی مہلت جو ہے اس کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار دیں گے تو آگے کامیابی ہے، اگر اپنی مرضیاں کی تو اللہ نے صاحب بتا دی کہ بچانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔